محبت ہو جائے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن محبت کے بعد اور بھی چیزیں ہیں۔ محبت جو دل میں ہوتی ہے، ایک چیز یہاں پر ہے جو بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں، اور وہ ہے زبان۔ اور قرآن کی آیت ہے سورۃ الاسراء کی سورہ 17 آیت نمبر 53، واضح اشارہ ہے۔ دیکھیے آیت میں پڑھ رہا ہوں، کلیئر اشارہ ہے، اختلاف سے زبان کو کنیکٹ کیا گیا ہے قرآن کی اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو یقول التی ہی احسن، کہ انہیں ایسی باتیں کہنی چاہیے جو بیسٹ ہے، انہیں ایسی باتیں کہنی چاہیے جو بیسٹ ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان لوگوں میں دشمنی ڈالتا ہے، شیطان دشمنی ڈالتا ہے، انہیں ویسی باتیں کہنی چاہیے جو احسن، بیسٹ ہے، بہترین ہے، احسن ہے، بہترین باتیں کریں، کیونکہ شیطان ان میں آپس میں دشمنی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پر شیطان کو موقع مل جاتا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی باتیں کہنا چاہیے جو احسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیسکت، اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے، اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگ کیا بولتے ہیں کہ ارے کیسا آدمی ہے، اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کو اچھا بتایا۔ اب آئیے ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا پرابلم اس کی زبان ہے، اور جسے بہت باتیں کرنے کی عادت ہے، اور بہت باتیں کرنے والا غلط باتیں بھی کر بیٹھے گا، بہترین قسم کی باتیں ہر وقت نہیں بلکہ غلط قسم کی باتیں بھی کر بیٹھے گا۔ تو فلیقل خیرا او لیسکت، اچھی باتیں کرے نہیں تو خاموش رہے۔ تو پوائنٹ نمبر 2، زبان۔ زبان سے کئی پرابلمز ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، زبان سے جھگڑے لگائے جاتے ہیں، زبان سے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی پہ نمبر لگا دیا جاتا ہے، کسی پہ کوئی ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اختلافات حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ زبان ہی تو بہت سارے پرابلمز کریٹ کر بیٹھتی ہے، یہ زبان کی وجہ سے ہمارے اختلافات حل نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو یقول التی ہی احسن، بیسٹ باتیں کرنا چاہیے۔ یہ زبان کی وجہ سے کئی بار لوگ حجت بازی میں اتر آتے ہیں۔ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنل معاملے میں حجت کرنا ایک بری چیز ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوتوا الجدل، لوگ صحیح چیز پر آنے کے بعد اس وجہ سے غلط راستے پر چلے گئے ماضی میں، کیونکہ ان میں حجت بازی آ گئی۔ تو حجت بازی ان اٹ سیلف کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، حالانکہ اجازت ہے نمبر 3 پر کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو دعوت دینے میں ان کے ساتھ حجت کرو بہترین طریقے سے، لیکن یہ نمبر 1 پہ نہیں ہے، سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 125 میں۔ تو میرے بھائیوں نمبر 2 پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے زبان۔ نمبر 1 پہ کیا تھا؟ دل میں محبت، دل میں محبت، بغض نہیں ہو سکتا۔ اگر محبت ہے تو بغض نہیں ہو سکتا، حسد نہیں ہو سکتی، نفرت نہیں ہو سکتی، محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، زبان سے اچھی باتیں کرنا۔ اوکے میرے بھائیوں میری بہنیں، زبان سے صرف بہترین قسم کی باتیں کرنا۔ آئیے نمبر 3 پہ آتے ہیں۔ اب دل میں محبت آ جائے، زبان سے صرف اچھی باتیں ہوں، تو بہت سارے پرابلمز یہیں پہ سالو ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ایسا ہوا کہ سامنے والے نے کچھ ایسا کہا یا کیا جس سے کہ دل میں کوئی غلط بات آ رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایاکم والظن ان الظن اکذب الحدیث، گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات، گمانوں سے بچو کیونکہ گمان والی بات سب سے جھوٹی بات۔ تو سب سے جھوٹی بات گمان والی بات ہے۔ قرآن کی سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ 49 آیت نمبر 12 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بعد الظن اسم، آیت نمبر 12 ہے کہ بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایسی کوئی بات ہو جس سے 2 میننگ نکل رہی ہے، کئی بار ہوتا ہے، آپ کسی سے ملے، آپ نے کہا السلام علیکم، اب کوئی جا رہا ہے، اس کا دھیان ہی نہیں آیا آپ کی طرف اور اس نے سنا ہی نہیں سلام۔ اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ ضرور اس کے دل میں میرے لیے کچھ تو برائی ہے، میں سلام کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے پرابلمز ہیں آج، یا جیسے مثال کے طور پہ کسی کو فون کر رہے ہیں اٹھا ہی نہیں رہا ہے، ضرور میرا نمبر دیکھ کے فون نہیں اٹھا رہا ہے، اس کے دل میں ضرور میرے لیے کچھ تو بغض ہے۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہیں، فون سائلنٹ ہو، یا کبھی بزی ہو گیا ہو، آؤٹ آف ٹاؤن ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ ایک شخص کسی کے تعلق سے کوئی بات میں، کوئی چھوٹی سی چیز میں، بات میں جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، بات میں بدگمانی میں پڑ جاتے ہیں۔ زندگی، روزمرہ زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں
جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر بیٹھتے ہیں. اب وہاں پہ چند لوگ اگر ہنس رہے ہیں, کوئی دیکھ کے سوچ رہا ہے ضرور میرے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں گے, ہاں ضرور کچھ نہ کچھ میرے بارے میں بات کر رہے ہوں گے. اب یہ بات میں بہت سارے پرابلمز ہیں میرے بھائی اور میری بہنیں ہیں. ہم ریئل پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں, گمان کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے گمان والی بات چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہوگی. اور جب ہم آپس میں رہیں اپنی سوسائٹی میں اور کوئی اگر کسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کہیں نہیں اچھا گمان کرنا چاہیے. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہوگا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ گمان والے پرابلمز جو ہوتے ہیں نا, اس کی وجہ سے پہاڑ بن جاتا ہے. جہاں کوئی پہاڑ ہے ہی نہیں وہاں پہاڑ پیدا ہو جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں میرج کاؤنسلنگ اگر کرتے ہیں اور میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں, بہت ساری باتیں صرف گمانوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور گمانوں سے بچنا ہی بیسٹ ہے. یہ گمانوں کو اگر ہم چھوڑیں گے نہیں تو یہ گمان ہم میں اختلافات لے آئیں گے. اور یہ ہو گیا آج کے لیے ہمارا تیسرا پوائنٹ. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ دل میں محبت. نمبر 2, زبان سے بولیں گے تو اچھی باتیں بولیں گے, نہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے خاموش, باقی لوگ اس چیز میں خاموش ہے. خاموش رہنے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے. اچھی باتیں کریں گے نہیں تو خاموش رہیں گے, نہیں تو غلط باتیں کریں گے نہیں. نمبر 3, گمان کریں گے تو اچھا گمان کریں گے. گمان کرنا ہے تو اچھا گمان کریں گے. نمبر 4, اب یہ 3 چیز کر رہے ہیں, پھر بھی کبھی کبھار کوئی شخص ہوتا ہے جو کچھ غلط کرتا ہے, کچھ کہتا ہے غلط, کوئی غلط ایکشن کرتا ہے واضح طور پر. گمان سے آگے کی بات, حقیقت سچ مچ کسی نے کچھ غلط کیا جس سے درد ہوا, جس سے تکلیف ہوئی, جو اختلاف کی بنیاد بن سکتا ہے. تو پوائنٹ نمبر 4 ہمارے لیے آج کے اس درس میں ہے, اور وہ ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کرو اور درگزر کرو. کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ ہم میں سے کون یہ نہیں پسند کرتا کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟ کوئی ہے یہاں جو کہے مجھے نہیں چاہیے اللہ کی معافی, میں ایسے ہی جاؤں گا جنت؟ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں تو ہم کیوں نہ لوگوں کو معاف کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معاف کرو, درگزر کرو. تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تو ہمیں معاف کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. اللہ بندے کو معاف کرنے سے نہیں بڑھاتا سوائے عزت میں. معاف کرنے سے نہیں بڑھاتا سوائے عزت میں. یعنی معاف کرنے سے لوگ سوچتے ہیں کہ میرے لیے ذلت کی بات ہے کہ میں معاف کروں, میں ہی معاف کروں ہر بار. تو معاف کرنے سے کیا چیز میں بڑھتے ہیں؟ عزت میں بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی جو میں نے پڑھی, یہ حدیث میں 3 باتیں دی ہے. تینوں باتوں میں لوگوں کا پرسپیکٹو الگ ہے اور قرآن و حدیث کی بات الگ ہے. پہلی بات اس حدیث میں دی ہے ما نقصت صدقۃ من مال. صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اب آدمی کے پاس 100 روپے ہے جیب میں, اس نے 10 روپے صدقے میں دیے, کتنے بچے؟ 90. آنکھیں دیکھ کے کیا بول رہی ہے؟ آنکھیں بول رہی ہے کم ہو گئے. کیلکولیٹر بتائے گا کہ کم ہو گئے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوئے. کس کی بات مانیں گے؟ آنکھوں کی دیکھی بات کو مانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوئے, تو ہم کیا مانتے ہیں؟ کم نہیں ہوئے. اسی طرح دنیا کا کیلکولیشن یہ ہے کہ جو معاف کرتا ہے نا وہ چھوٹا آدمی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کرنے سے نہیں بڑھتے, ذلت میں نہیں بڑھتے, سوائے عزت میں بڑھتے ہیں. عزت بڑھتی ہے, ذلت نہیں بڑھتی ہے. شیطان کہے گا تم ذلیل ہو رہے ہو, تم ہی معاف کرو گے ہر بار, لیکن عزت والی بات ہے تو عزت تو سب کو چاہیے نا. تو عزت تو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے عزت والی چیز مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنے سے نہیں بڑھتے سوائے عزت میں. اور پھر تیسری بات بتائی کہ من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا, الا رفعہ اللہ, اللہ اسے اونچا کرے گا. جو چھوٹا بناتا ہے اپنے آپ کو, ہمبل بنتا ہے, اللہ اسے اونچا اٹھاتا ہے. تینوں باتیں ایسی ہے جو دنیا کے لوگ بولیں گے اس کی اپوزٹ بات, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ بات کہی. اور جیسے کہ آپ سب نے بتایا, ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لائے ہیں, ختم. دنیا کے لوگوں کو بولنے تو جو بولنا ہے, ہماری تھنکنگ وہ نہیں ہے. تو معاف کرنے سے کیا چیز میں بڑھتے ہیں؟ کیا چیز بڑھتی ہے؟ یاد رکھیں گے, لا الہ الا اللہ, لا الہ.
इन तमाम मौज़ूआत की करने वजाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद 14 मई से हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। لا إله إلا الله لا إله। देखिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पर एक ऐसी बात है कि फिर एक बात कह रहा हूँ कि लोग दुनियावी चीज़ों के लिए माफ़ करते हैं। एक दुकानदार अपने कस्टमर को बहुत माफ़ करता है, दरगुजर करता है उसके बहुत सारे कमेंट्स को, क्योंकि उसे सेल करना है। एक एम्प्लॉई अपने बॉस के बहुत सारे कमेंट्स को माफ़ करता है, बहुत सारे तंज को माफ़ करता है, बहुत सारे उसके मूड ख़राब हो वो सब माफ़ करता है, उसकी बहुत सी चीज़ें माफ़ करता है, क्योंकि अगर बॉस को फिटिंग रिप्लाई देगा, शेर का सवा शेर जैसे बोलते हैं, या अगर एक के बदले में 2 देगा तो उसे कोई इंक्रीमेंट तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब अल्लाह की बात आती है ना, अल्लाह के लिए माफ़ करना, तो यहाँ पर बहुत कमज़ोर होते हैं लोग। पैसों के लिए माफ़ करते हैं, उसके लिए कोई लेक्चर भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हर कोई खुद ही समझता है कि माफ़ करूँगा तो ही बेटर है मेरे लिए। लेकिन अल्लाह के लिए जहाँ माफ़ करने की बात आती है, जैसे रिश्तेदार हो, जैसे पड़ोसी हो, जैसे कोई मिलने जुलने वाला हो, कोई दीनी भाई हो, उससे अल्लाह के लिए माफ़ करने में जैसे ऐसा होता है ना, जैसे कांच का आदमी है, हाँ वहाँ पे लोहे का है, वहाँ पे लोहे का है, स्टील का है, यहाँ पर कांच का होता है। यहाँ पे बात बात में बुरा जाता है, बात बात में दिल टूट जाता है, बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में इख्तिलाफ आ जाते हैं, बात बात में सॉल्व करते बैठो। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माफ़ करो और दरगुजर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ करें। मैं आपको एक बहुत प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूँ, ये हदीस सही मुस्लिम में है। आपको पता है कि जन्नत के दरवाजे साल में एक ऐसा वक्त होता है जब खोल दिए जाते हैं। कब? रमज़ान में। लेकिन आपको पता है कि रमज़ान के अलावा भी खोल दिए जाते हैं आम दिनों में। इस हदीस में दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नह यौमल इत्नीन व यौमल खमीस। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं पीर के दिन और जुमेरात के दिन। फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युश्रिकु बिल्लाहि शै। हर वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, उसे माफ़ किया जाता है। हर वो शख्स जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता, उसे माफ़ किया जाता है। इल्ला, सिवाय रजुलन कानत बैनहु व बैन अखी शहना, उस शख्स के जिसके और उसके भाई के बीच में शहना, बुरी फीलिंग्स है दिल में, बुग़्ज़ है, बुराई है दिल में, उन दोनों का मामला नहीं होता है माफ़। उनके बारे में कहा जाता है फ़युक़ाल अनज़िरु हादैनी हत्ता यस्तलिहा। 3 बार कहा जाता है, इन दोनों का मैटर पेंडिंग रखो जब तक ये दोनों आपस में सुलह ना करें। तुम तो माफ़ नहीं करना चाहते हो और अल्लाह से चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। इस हदीस में हमें बात मिल रही है कि सब तौहीद वाले जो लोग हैं, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, वो सब के सब पीर और जुमेरात के दिन माफ़ होते हैं। सिर्फ ये 2 किस्म के लोग नहीं माफ़ होते हैं। ये 2 लोग माफ़ नहीं होते जिनके दिलों में आपस में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ होता है, उनका मैटर पेंडिंग पड़ा रहता है। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? सैटरडे शुरू हो गया, मगरिब बाद दिन चेंज होता है। अभी आने वाला है फिर से मंडे, और मंडे आएगा तो फिर से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और सारे वो लोग जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ नहीं है, वो सब लोग माफ़ हो जाएंगे, सिवाय वो 2 लोग जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ हो। उनका मैटर क्या हो जाएगा? पेंडिंग हो जाएगा। जैसे हम लोग दुआ पढ़ते हैं ना लैलतुल क़द्र में, क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। तो हम अगर दिलों में बुग़्ज़ रखेंगे तो हमारा मैटर पेंडिंग 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 पेंडिंग, क़यामत के दिन वो पहाड़ गुनाहों का पड़ा हुआ मिलेगा जो माफ़ नहीं हुआ दुनिया में, क्योंकि तुम किसी को माफ़ नहीं करना चाहते थे। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या सिर्फ थियोरी बातें करना है कि कुछ प्रैक्टिकल करेंगे? हाँ, तो प्रैक्टिकली आइए, अभी मैं आपको 15 सेकेंड दे सकता हूँ। ज़रा सोचो कि आपके दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है, किसी के लिए बुराई है। अगर है, पैसों के लिए तो करते ही हैं लोग माफ़। आइए यहाँ बैठकर हम अल्लाह के लिए उसे माफ़ कर दें। चलिए यहाँ से इरादा करके उठते हैं, छोड़ दो, बात पकड़ो, अल्लाह हमें माफ़ कर दे, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि बंदे माफ़ करे कि अल्लाह ताला उस बंदे को माफ़ करेगा। तो क्या हम ये नहीं चाहते कि अल्लाह हमें माफ़ करें? छोड़ दो। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दिए, साफ कर दिए। कितना बोझ हल्का हो जाता है ना, कितना बोझ हल्का हो जाता है, कितना अच्छा लगता है, कितना दिल हल्का हो जाता है।
تو معاف کر دو. وہ بیگیج جو کیری کر کے زندگی گزارتے ہیں نا, اس کے بوجھ کی وجہ سے زندگی گزارنے میں کتنی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. آئیے ہم یہاں سے چھوڑ کے اٹھتے ہیں وہ سب تمام چیزیں. تو چوتھا پوائنٹ ہے معاف کرنا اور درگزر کرنا. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ دل میں محبت. سیکنڈ پوائنٹ, زبان سے بات کریں گے تو اچھی باتیں کریں گے, اچھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو خاموش رہیں گے. نمبر 3, گمان کریں گے تو اچھا گمان, اور پھر بھی کچھ ہو جائے تو معاف کریں گے اور درگزر کریں گے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. 5ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں. ہوتا یہ ہے معاشرے میں جب جھگڑا دو لوگوں میں ہو جائے کسی بھی وجہ سے, تو تیسرا وہاں تیل کی دکان لے کے بیٹھتا ہے. تم کتنے اچھے آدمی ہو, دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیسا کر رہا ہے. ہاں, تم تو اچھا کرتے ہو, وہ دیکھو تمہارے ساتھ کیسا برا کر رہا ہے. اب اس سے کہ پورا دل جل جاتا ہے کہ ہاں دیکھو میں کتنا اچھا ہوں, وہ میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے. حالانکہ 5واں پوائنٹ ہمارا یہ تیسرے آدمی کے بارے میں ہے, کیونکہ پہلے اور دوسرے کے بارے میں ہم نے 4 پوائنٹس بول دیے. ہمارا 5 تیسرے آدمی کے بارے میں ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرنی چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی, سورہ 49 آیت نمبر 10, انما المؤمنون اخوہ, مومن تو بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, اپنے 2 بھائیوں میں صلح کر دو. تو بھائیوں میں صلح کرنا چاہیے. میرے بردرز, آپ کو پتا ہے سنن ترمذی میں صحیح سند سے حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو رات میں قیام اللیل کرنے اور دل میں روزہ رکھنے سے زیادہ افضل ہے؟ اور پھر کہا تمہارے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو. 2 بھائیوں میں صلح کرنا, رات میں نماز قیام اللیل کوئی پڑھ رہا ہے, اس کو کتنا اجر ملا. دن بھر روزہ رکھتا ہے, اس کی عادت ہے یہ کرنے کی, صائم اور قائم ہے وہ جو درجے تک پہنچا تو صلح کرنے سے وہ درجے تک پہنچتے ہیں الحمدللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے, مسند احمد میں صحیح سند سے ہے, افضل الصدقہ, سب سے بیسٹ صدقہ, سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ, الاصلاح ذات البینی, 2 لوگوں میں صلح کرنا ہے. یعنی صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے, ایک صدقہ ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے, امر بالمعروف صدقہ, اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, وہ نہی عن المنکر صدقہ, بری چیز سے روکنا صدقہ ہے. لیکن افضل الصدقہ, سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ, لوگوں میں اصلاح کرنا ہے, صلح کرنا ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, اگر 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو تیسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ صلح کرنا چاہیے. اور صلح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لیس الکاذب, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو کسی کو صلح کرنے میں, 2 لوگوں میں صلح کرنے میں, ینمی خیرن اور یقولو خیرن, کوئی اچھی چیز کی چگلی کر لے یا کوئی اچھی بات بول دے. تو جیسے مثال کے طور پر آپ وہاں گئے, بولے کہ ارے میں جانتا ہوں, مجھے نہیں لگتا اس کے دل میں تمہارے لیے ایسا ہے. اب وہ صلح کرنے کے لیے کچھ ایسا پازیٹیو بول رہا ہے جس سے کہ صلح ہو. ہونا کیا چاہیے ہمارے معاشرے میں, اگر ہمیں پتا چلے کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہوا ہے تو سب لوگ وہاں پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں افضل الصدقہ کے لیے, جس سے مل رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ پازیٹیو بولے آ رہا ہے اسے, تو کتنے دنوں تک جھگڑا رہے گا؟ ہاں, ہمارے کتنے سارے اختلافات حل ہو جائیں گے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہو گیا 5واں پوائنٹ قرآن و حدیث سے. آخر میں ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے, ہم ایک ایسی امت میں, ایک ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں جہاں اختلافات بہت زیادہ شدید ہیں, اور ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اختلافات بڑھتے رہیں, اختلافات بہت زیادہ ہو جائیں. اب اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سلیوشن کا حصہ بنیں. ہم کیسے ان اختلافات کو حل کرنے میں ذریعہ بن سکتے ہیں. آج آپ کے ساتھ قرآن و حدیث میں سے ایک فارمولا شیئر کیا گیا. فارمولا کا ریفرنس کون بتائے گا؟ سورہ نمبر, یاد کر لو میرے بھائیوں, آسان ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. ماشاء اللہ, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59. اور 5 ہم نے فارمولا دیکھے, 5 ایسے قدم دیکھے جس سے کہ اختلافات حل ہو سکتے ہیں. آخر میں صحیح مسلم کی حدیث پڑھ کے ختم کروں گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا, ان الشیطان قد ایسا ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب. شیطان مایوس ہو گیا ہے, شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب جو نمازی ہے وہ اس کی عبادت کرنے لگیں گے. لیکن پھر کہا ولیکن فی التحریش بینکم, لیکن تمہارے آپس کے اختلاف کے تعلق سے وہ مایوس نہیں ہوا. کون؟ شیطان مایوس نہیں ہوا. کس چیز کے تعلق سے؟ اختلاف کے تعلق سے. شیطان مایوس نہیں ہوا. شیطان کو پوری امید ہے میں اختلاف تو ڈال سکتا ہوں, کچھ نہ کچھ جھگڑے لگا سکتا ہوں, اسے اس چیز میں بہت امید ہے. اب یہاں ایک ایسا کمانڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ جاؤ دیکھو وہاں پر اس جگہ پر بہت خطرہ ہے, وہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے دشمن سے,
تو وہاں جائیں گے تو بہت احتیاط سے جائیں گے نا. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان کو بہت امید ہے کہ لوگوں میں جھگڑا لگائے, اس کو اس میں بہت کانفیڈنس ہے میں جھگڑا تو لگا دوں گا, اور باقی صحیح چیز پر آنے کے بعد پھر وہ شخص شرک میں جائے گا, اس شیطان کی عبادت کرنے لگے گا. یہ بہت آسان نہیں ہے شیطان کے لیے, لیکن آپس کے جھگڑے لگانا ایک بہت آسان چیز ہے اس کے لیے. تو ہم سب کو اس بارے میں آگاہ رہنا ہے, ہم سب کو اس چیز کے بارے میں بہت اویئر رہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کا اختلاف تھا کسی کے بھائی کے ساتھ, کسی کے پڑوسی کے ساتھ, ملنے جلنے والے کے ساتھ, دینی بنیاد پر کسی کے ساتھ. سب چیز کا سلیوشن ہے قرآن و حدیث میں. اب سلیوشن آپ کے ہاتھ میں ہے, آگے کی زندگی ہم سب کی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امت میں اتحاد لانے میں ذریعہ بننے کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 کی قلمیں اٹھا لی گئی ہے. پاگل جب تک عقل نہ آ جائے, سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تم لوگ سب ابھی کافر ہو گئے, ہاں تم نے شرکیہ بات بولے, تم نے شرک والی بات بولے, اب تم لوگ کافر ہو گئے, اب پھر سے کلمہ پڑھو, اب پھر سے بیعت لو, تمہارا نکاح ٹوٹ گیا, پھر سے نکاح کرو. کیا لا الہ